لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الصديقين، سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر اللهم عجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مومن امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں آئیے آغا آگے تشریف لائیے. حجت الاسلام مولانا حافظ ریاض حسین نجفی آئیے. برکت محمد والے محمد صلوات. ریاض النبی صاحب کی صحت اور سلام کی واسطے صلوات. اجازت ہے. اس عنوان پہ آج 10ویں اور فی الحال 1434 ہجری کے ایام اضحیٰ کی میری آخری گفتگو. لیکن اس اضحیٰ خانے کی خدمت کرتے ہوئے مجھے 32-33 سال ہو گئے، تو یہاں باقاعدگی کے ساتھ آنے والے انہیں میرا انداز معلوم ہے کہ موضوع پھیل جاتا ہے، آخری مجلس سے پھر وہ سمیٹا نہیں جاتا. اور یہی سال بھی ہوا. اب تو جو ہوا سو ہوا. آج کی مجلس کے بعد کیونکہ فوراً مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، میری فلائٹ ہے، تو آج کسی قسم کی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں، یہاں کچھ جگہ ہے کہ نہیں. میں آپ سے کوئی درخواست کروں کہ یہ آپ پہ ظلم ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں پہلے تو اس حدیث کو مکمل کروں جو جنت کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد ایک بہت اہم حصہ چوتھے امام کی سیرت کا، جس کا 2-3 دفعہ اشارتاً ذکر ہوا. مگر اس سے پہلے کہ میں ان 2 چیزوں کی جانب جاؤں، کسی نے ایک بات کہہ دی کہ مولانا آپ نے، یہ مجھ سے کہا گیا، 3-4 دن پہلے اپنے حافظے کی خرابی کی بات کی تھی، اور کل آپ اس تیزی کے ساتھ پوری تاریخ شیعہ کے مجتہدین اور مراجع کے نام لیتے چلے گئے. یہ کیسے ہوا؟ اگر حافظہ خراب ہے تو وہ نام کیسے؟ اور اگر اتنے سارے نام آپ کو یاد ہے تو پھر یہ ممبر پہ بیٹھ کے غلط بیانی کیسے؟ اب یہاں پہ میں بہت چھوٹی 2 باتیں بتاؤں. دونوں باتیں بیان کرتے ہوئے مجھے ذرا سی خجالت اور شرمندگی بھی ہو رہی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ تذکرہ ضروری. ہمارے محترم ترین اور بزرگ ترین عالم دین حجت الاسلام مولانا حافظ سید ریاض حسین نجفی اس وقت ہمارے درمیان. پاکستان بھر کے جتنے مدارس اور حوزہ علمیہ ایک طرح سے سب کے سرپرست ہیں. ہمارے یہاں حوزہ علمیہ میں جب کوئی اپنی تعلیم مکمل کرتا اور اسے ایک قسم کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا اور اس کے ساتھ اسے اجازت روایت دیا جاتا
تو یہی سارے علماء کے نام جو کل میں نے لیے وہ ہمارے ایک سرٹیفکیٹ پہ لکھے جاتے ہیں. یہ مثلا میں نے اپنے شہید استاد سے، انہوں نے اپنے استاد مرحوم آیت اللہ خوئی سے، اور انہوں نے اپنے استاد آیت اللہ نائینی سے، اور پھر وہ ساری فہرست ریورس میں امام تک پہنچتی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمارے سرٹیفکیٹ میں یہ سارے نام ہوتے، اور اپنے سرٹیفکیٹ ہر آدمی بڑی محبت سے، بڑے شوق سے بار بار دیکھتا، چاہے وہ علمی ہو، تعلیمی ہو، یا ماتم کے وہ نشان ہو جو ہمارے ایمان کے سرٹیفکیٹ میدان قیامت پہ دکھائی جائے. ہمیں محبت ہے ان زخموں سے، ہمیں محبت ہے ان نشانات سے. یہ واقعاً ہمارے ایمان کے سرٹیفکیٹ ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک تو اس لیے کہ ایک طرح سے ہمارے یہاں جو اجازت روایت ہے اس میں یہ سارے نام. دوسری بات اس کے لیے میں نے کہا کہ ذرا سی شرمندگی وہ یہ ہے کہ جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے نماز شب پڑھتا ہوں، اور نماز شب کی 11ویں رکعت کے قنوت میں 40 مومنین اور مومنات کے نام لینے کا بڑا ثواب ہے، اور 40 سے زیادہ ہو تو کیا کہنا. یہ سارے نام جو میں نے کل رات کو لیے تھے، جب کبھی مجھے نماز شب کا موقع ملے تو وہ سارے نام تو میں اپنے قنوت پہ لینے کا عادی ہوں. ایک چیز آپ لوگ روزانہ پڑھے تو چاہے حافظہ خراب بھی ہو وہ تو یاد ہو جائے گی. چنانچہ یہ سارے نام، بلکہ میں نے 1998 کا کراچی میں محفل جعفری خاردر کا ماہ مبارک رمضان کا تفسیر قرآن کا پورا سلسلہ 39 مجتہدین کے نام پہ لیا کہ اس حوالے سے اگر یہ نام آپ کو یاد ہو جائے اور آپ نماز شب کے قنوت میں پڑھیں تو ان کے طفیل ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی. جیسا کہ روایت میں ہے کہ نماز جماعت میں اگر ایک آدمی کی جماعت قبول ہو رہی، اب اللہ کہے گا کہ کیا کاٹ چھاٹ، ایک جماعت نماز آئی، ایک ایک کو الگ الگ چیک کرو، یہ قبول ہو گئی، چلو یہ ساری کی ساری جماعت نماز قبول کر دو. نماز شب اللہم اغفر لی، خدا بندہ میری مغفرت فرما. اب میں اس قابل بھی نہیں، لیکن اب جو میں نے نام لینا شروع کیے جن کی مغفرت یقینی ہے، چاہے وہ محمد ابن یعقوب کلینی ہو، اور چاہے وہ محقق ہلی ہو، اور چاہے وہ مرحوم آغا خوئی ہو جو نام کل آ گئے، ان کے نام کی برکت سے ایک ہی دعا کی گئی نا کہ اے خدا ان سب کی مغفرت فرما. ان کی مغفرت تو یقینی ہے، اس کے طفیل جو میں نے کہا تھا میری مغفرت فرما، خدا کہے گا کیا اس دعا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں کہ اس کی مغفرت قبول، اس کی مغفرت رد، یہ سب ایک ساتھ آئے، سب کی مغفرت ہو جائے گی. نماز شب ترک نہ کیجیے گا، اور جہاں تک ہو سکے اس کے قنوت کی اہمیت کا اندازہ کیجیے گا. مقاتل میں لکھا ہے کہ آقا حسین نے آخری رخصت کے وقت شہزادی زینب کبریٰ سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا نام نماز شب کے قنوت میں لیتے رہے. اب یہ بات اس لیے آ گئی کہ کسی نے بڑے سخت الفاظ میں یہ بات کہی کہ مولانا ممبر پہ غلط بیانی، میں یہ لفظ غلط بیانی بھی میں بہت ہلکا بنا کے پیش کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اس بہانے مجھے موقع ملا کہ آپ کو نماز شب اور یہ ہمارے محسن علماء، احسان فراموش نہ بننا، یہ ہماری کل کی تقریر کا عنوان بن گیا تھا. کس جملے پر؟ تم مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کرو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. ضمانت لو 6 باتوں کی، میں ضمانت دیتا ہوں، اضمن لکم الجنہ، جنت تمہاری. یہ میں گارنٹی لے رہا ہوں، اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا. بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو پورا کرو، امانت دی جائے حفاظت کرو. اب یہاں میں رکوں، اور جس پہلو کو، امانت کے جس پہلو کو میں نے ٹچ بھی نہیں کیا، ایک جملے میں اسے آج بیان کر کے آگے بڑھوں، کیونکہ کبھی یہی پہلو پورے عشرے کا عنوان بنے گا. امانت یقیناً شرعی اور فقہی اعتبار سے امانت کی خاص تعریف ہوگی. اب جب یہاں اتنے بڑے بڑے علماء کرام موجود، ممبر کے بالکل قریب حجت الاسلام مولانا ناصر مہندی سے لے کے آخر تک
اتنے عظیم علماء تو بہت احتیاط سے بات کرنا پڑتی ہے، لیکن امانت کی ایک تو یہ تعریف، مال دولت پیسہ، لیکن امانت کا ایک بڑا وسیع مفہوم بھی ہے، جس میں یہ کہا گیا المجالس و امانہ۔ اگر کسی جگہ کوئی بات کہی جا رہی ہے کسی محفل میں، جب تک کہ اجازت نہ ہو اسے آگے آپ نقل نہیں کر سکتے۔ جیسے پیسے کو، کسی اور کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے آپ استعمال نہیں کریں گے، اسی طرح کسی کے راز کو اور کسی کی بات کو۔ اب یہ تو ایک بہت چھوٹی بات ہوئی، جو اصل عنوان جسے میں خالی آج ہلکا سا ٹچ کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ اولاد جو اللہ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، یہ اللہ کی ایک امانت ہے۔ ام سلیم کے واقعے میں یہ جملہ بھی ہے نا، جس پر پیغمبر نے شکر کا سجدہ انجام دیا۔ ام سلیم کو اللہ نے کیسا بیٹا دیا، یہ واقعہ کبھی تفصیل سے سنیے گا، آج نہیں۔ آج واقعہ سنانے جاؤں گا میرا جہاز اڑ جائے گا، اور چونکہ مجھے اس کے فوراً بعد دوسری جگہ مجلس پڑھنے جانا، وہاں پہ میری یہاں کی غلطی وہاں کے مومنین کے لیے زحمت بنے گی، تو میں اپنے آپ میں کنٹرول کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ کبھی تفصیل سے پڑھوں گا۔ ام سلیم بہترین اولاد، ایک بیٹا ملا۔ ماں تو ویسے ہی اولاد سے محبت کرتی ہے، لیکن ان کے شوہر ابو طلحہ انصاری کو اپنے اس بیٹے سے کچھ دیوانگی کے جیسا عشق تھا۔ بیٹا بیمار پڑا، اور جیسے جیسے اس کی طبیعت خراب ہوئی، باپ کی حالت بگڑتی گئی، یعنی جو ماں کی کیفیت ہے وہ باپ کی ہو گئی۔ ام سلیم، ان کی شادی کا واقعہ تاریخ میں پڑھیے یا آپ ممبر سے سنتے رہتے ہوں گے، بہت عجیب واقعہ۔ اپنے شوہر سے زیادہ ایمان رکھتی ہے، چنانچہ جب یہ دیکھا کہ میرا شوہر اگر اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹا مر جائے تو وہ بھی مر جائے گا یا پاگل ہو جائے گا، شوہر کو گھر سے نکالا۔ کس طرح؟ کہا کہ بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، اب یہ وقت دعا ہے، سیدھا مسجد میں جا کے اللہ کے رسول سے کوئی دعا لے کر آؤ یا دعا کروا کے آؤ۔ بات بالکل معقول ہے۔ جب آئی سی یو میں مریض آخری سانسیں لے رہا ہو تو اب تو یہ وقت دعا ہے نا، شوہر گئے، بیٹا مر گیا۔ ماں جو یہ محسوس کر رہی تھی کہ بیٹا مرنے والا ہے، مر گیا۔ اب میرا شوہر آئے گا، ٹھیک ہے، اس وقت نہیں تھا، لیکن آ کے بیٹے کا جنازہ یا میت دیکھے گا، پتہ نہیں اس پہ کیا گزرے۔ شوہر آیا، مدینے گیا، یہ لوگ قبا میں رہتے ہیں، مدینے تک گیا، پیدل آیا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، دیکھا جھاڑو دی گئی ہے، اچھے کھانے پکائے جا رہے ہیں، بیوی نہا دھو کے نئے نہیں لیکن صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھی۔ جب یہ حالت دیکھی تو یہی سمجھا کہ میں مسجد میں گیا تھا، رسول تو نہیں ملے، خود نماز پڑھ کے آ گیا جنت کے ٹکڑے میں، جہاں کی نماز قبول، تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ جب اچھے کھانے پک رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے، بیوی نے سارے گھر کی صفائی کی، چنانچہ بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا، احتیاطاً پوچھ رہی بچے کی کیا حالت؟ الحمدللہ بہت اچھی حالت میں، اور اطمینان بڑھ گیا۔ ام سلیم کہنے لگی کہ اے میرے شوہر ابو طلحہ، تم تو رسول کے پاس روزانہ جاتے ہو، اب یہ بچے کی بیماری میں تھوڑا سا گیپ آ گیا، لیکن جاتے رہتے ہو، میں گھر میں بیٹھنے والی عورت اتنا نہیں جاتی۔ ایک مسئلہ مجھے پیش آیا، میں یہاں سے جس عنوان کی جانب اشارہ کرنے والا ہوں، ایک مسئلہ مجھے پیش آیا، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، میری عقل جواب دے گی۔ تم پیغمبر کے پاس مسلسل جاتے رہتے ہو، شاید تم بتا دو۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے اپنی ایک امانت میرے پاس رکھوائی، کئی سال میرے پاس رکھی، مجھے اس امانت سے بڑی محبت ہو گئی۔ اب وہ آ کر کہتا ہے کہ میری امانت واپس کرو، میرا دل ہی نہیں چاہتا امانت واپس کرنے کا، مانوس ہو گئی ہوں، گھر میں ہے، میرے سامنے رہتی تھی وہ امانت، اچھی لگنے لگی امانت، میرا دل چاہتا اسے روک لوں، مالک مانگتا رہے نہ دوں۔ ابو طلحہ نے کہا ام سلیم، اتنے معمولی مسئلے کے لیے اللہ کے رسول کا خاص شاگرد ہونا ضروری نہیں ہے، امانت جس نے دی ہے جب مانگے، جس حالت میں مانگے تو میں فوراً واپس کرنا۔ کہا لیکن میرا دل نہیں مان رہا، میں مانوس ہو گئی۔ کہا یہ تمہاری غلطی ہے، امانت واپس کرنا۔
کہ اللہ نے بھی اپنی ایک امانت ہمیں دی تھی اور آج اللہ نے وہ امانت مانگ لی ہے، تمہیں نے بتایا کہ امانت واپس کرنا ہے۔ ابو طلحہ گھبرا کے کہتے کیا ہوا؟ کہا ہمارا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ یہ جو شوہر عام حالت میں یہ خبر سنتا پاگل ہو جاتا یا مر جاتا، حیران ہو گیا، رسول کے پاس گیا۔ اب رسول آ چکے، شکر کے سجدے میں گر پڑے رسول کہ میری امت میں ایسی سمجھدار اور صبر کرنے والی عورت ہے۔ عموماً میں صبر کے عنوان پہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں کسی جوان موت پہ یہ روایت پڑھتا ہوں، لیکن آج میں ایک جملے سے اس 6 چیزوں والی روایت کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اولاد امانت ہے، اللہ نے آپ کے پاس دی۔ تربیت اولاد اس امانت کی ادائیگی ہے، جیسی اللہ نے اولاد دی ہے امانت ویسے ہی واپس کرنا۔ جب اولاد ہمیں ملی، پیدا ہوئی، کیا شرابی تھی، ڈسکو ڈانس کی دیوانی تھی، کیا بے حجاب تھی، کیا بے نمازی تھی؟ وہ تو پیدا ہونے والی ہر اولاد اس معصوم کہلاتی ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ اسی طرح سے امانت کو واپس کرنا، اولاد کو اسی طرح سے بارگاہ الہی میں پہنچانا ہے۔ یہ تیسری چیز تربیت اولاد کا ایک بہت لمبا موضوع بن جاتا ہے اور بنے گا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز احسان فراموشی ہے، جس کے حوالے سے پھر ان قابل قدر علماء کرام کے نام خالی میں نے لیے جن کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، شہید کے خون سے زیادہ عالم کے قلم کی سیاہی کی فضیلت ہے۔ اور اس حدیث کا اگر تاریخ اسلام دیکھے تو سمجھ میں آتی ہے حدیث، لیکن وقت نہیں ہے۔ 5ویں چیز جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ جنت چاہیے، 5ویں یہ گارنٹی مجھے دو کہ نگاہیں نیچی رکھو گے اور کسی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھو گے۔ بہت اہم مسئلہ، ساری گڑبڑ، ساری خرابی، معاشرے کا سارا اخلاقی کرپشن کی کئی قسمیں، خالی مالی کرپشن نہیں ہوتا، اخلاقی کرپشن بھی ہوتا، وہ شروع اسی نگاہ سے ہوتا۔ یہی وجہ یا یہ بھی ایک وجہ کہ قرآن عام طور پر جب کوئی حکم دیتا ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے مرد عورتوں کے لیے، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ جب نگاہوں کی بات آئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے رسول مومن مردوں سے الگ سے کہو کہ نگاہیں نیچی کرے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں سے الگ سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ الگ مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ حکم۔ خرابی، شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تم کس طرح سے معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا کرتے ہو؟ کہا آؤ میں دکھاتا ہوں۔ شہر کے بازار میں گیا، ایک حلوائی شیرہ بنا رہا، میٹھا میٹھا شیرہ، جس کا نام بھی لینا میرے لیے صحیح نہیں ہوگا کیونکہ میں شوگر کا بہت ہی خطرناک مریض ہوں، لیکن خیر شیرہ بنا رہا۔ خالی ایک انگلی اس نے شیرے کی دیوار پہ لگا دی، بس۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے، ایک بار ہماری نگاہ نامحرم عورت کی جانب اٹھا دی، نامحرم کی نگاہ عورت کی نگاہ نامحرم مرد کی جانب۔ بہت برا واقعہ تو اس کے بعد آپ نے سنا ہے، آج تو ویسے ہی وقت کم، شیرے کی انگلی، شیرے سے بھری ہوئی انگلی دیوار پہ لگا، شیرہ دیکھ کے مکھی آئی، مکھی کو دیکھ کے چھپکلی نے اس کے اوپر حملہ کیا کھانے کے لیے، چھپکلی کو دیکھ کے قریب کی بلی نے اٹیک کیا چھپکلی کو، بلی کو دیکھ کر قریب سے کوئی فوجی سپاہی کتا لے کے جا رہا تھا، کتے نے بلی پہ حملہ کیا، بلی تو ادھر جم کر کے نکل گئی، کتا شیرے کے کڑاؤ میں گر گیا۔ بھائی یہ منظر دیکھنا ہے کہ قصائی کو غصہ آ گیا، ایک بار کتے کی گردن توڑ دی، سپاہی نے یہ منظر دیکھ، میرا کتا، اور اس کے اوپر اس نے حملہ کیا، چنانچہ اس نے قصائی کی گردن اتار دی، حلوائی کی سارے حلوائی جمع ہو گئے، یہ کون ہے؟ چنانچہ انہوں نے سپاہی پہ حملہ کر کے اس کو مار دیا، سارے سپاہیوں کی فوج آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا شہر کی ایک بڑی تعداد زمین پہ مری پڑی ہے، خون بہ رہا ہے، لاشیں ہیں، گردنیں کٹی ہے، زخم ہے، پورا ایک شہر۔ اچھا بھلا
امن و امان والا، آنن پانن دیکھتے ہی دیکھتے اتنے بڑے فساد کا مرکز بنا، شیطان نے کہا میں نے تو خالی شیرے کی ایک انگلی دیوار پہ ذرا سا شیرہ لگایا، مگر یہ کس قیامت کا شیرہ ہوتا ہے جس وقت مرد کسی نامحرم عورت پر نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، بری نگاہ، بس اب اسے نہیں پتا کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، بدترین گناہ تک جائے گا۔ اور جب عورت کسی نامحرم مرد پہ بری نگاہ ڈالتی ہے، بلکہ قرآن نے عورت کے لیے کہا اپنی زینت بھی ظاہر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کوئی مرد نگاہیں نیچی کر کے چلا جا رہا، خوشبو تم نے ایسی لگائی ہے کہ آنکھ اٹھ جائے، زیور تم نے ایسا پہنا ہے کہ اس کی آواز سے آنکھ اٹھ جائے، ابا تم نے ایسی پہنی ہے کہ ابا کو دیکھ کے اس کی آنکھ اٹھ جائے، یہ تو پورا موضوع ہوگا، لیکن اسے ملائیے، اسے ملائیے اس حدیث سے جہاں میں نے کہا تھا کہ امام خالی خرابی نہیں بتاتے ہیں بلکہ بتاتے ہیں کہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی اور اس کا علاج کیا ہے۔ اصول الکفر ثلاثہ، یہ نہیں کہا کفر بہت برا ہے، کہا یہ بھی دیکھو کفر کی جڑیں کہاں ہیں، کفر شروع کہاں سے ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی سلسلے کی بات۔ معاشرے میں جب اخلاقی فساد برپا ہوتا ہے، جب لڑکیاں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، جب ذرا ذرا سی بات پر بیویاں شوہر سے طلاق لیتی ہیں، جب پورا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا نشانہ بنتا ہے، خاندانی زندگی فیملی لائف آغاز ہوتا ہے خالص بد نگاہی سے، تو کہا کہ جنت کا وعدہ اس وقت تم سے کروں گا جب تم مجھ سے یہ وعدہ کرو، اور آخری چھٹی بات، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو ذرا سی بھی تکلیف نہ دو گے۔ زبان ہاتھ سے زیادہ خطرناک ہے، مولا کی حدیث ہے نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ کہا کہ یہ وعدہ کرو، اور یہ اتنا اہم مسئلہ کہ امام معصوم حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہے، کل کی گفتگو فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بوسہ دینے، حجر اسود کو بوسہ دینے سے کسی مومن کو تکلیف پہنچتی، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، میں اذیت مومن سے بچوں گا، مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں پر ایک بات میں اور کہہ دوں، مرجعیت کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے اسلام میں، اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ مرجعیت کیا؟ جس کو مسئلہ نہیں معلوم یا رسول سے پوچھ، ہر جگہ تو رسول نہیں، یا جو رسول کا نمائندہ تمہارے علاقے میں اس سے پوچھ، لیکن صحیح مانو سب سے زیادہ، ابھی میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں ابھی بات واضح کرتا ہوں، سب سے زیادہ چوتھے امام کے زمانے سے مرجعیت کی اہمیت آنا شروع، بہت ہی خوش، 2 منٹ آپ کے لے رہا ہوں، بہت ہی خوش۔ کہا چوتھے امام کا زمانہ جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، ایک پورا نیا علاقہ اسلام میں آیا۔ چوتھے امام کا زمانہ جب طارق ابن زیاد نے اسپین پہ حملہ کر کے یورپ میں قدم رکھا، ایک پورا نیا ماحول اسلام میں آیا۔ چوتھے امام کا زمانہ جب موسیٰ ابن نصیر نے لیبیا، الجزائر، تیونس اور مراکش تک اسلام پہنچایا، ایک نئی دنیا سامنے آئی۔ اور چوتھے امام کا زمانہ جب مسلم ابن قتیبہ نے ترکستان اور رشیا کے علاقے میں قدم رکھا، یہ سارے مختلف علاقے، ہر جگہ کے رسم و رواج الگ، ہر جگہ کے کھانے الگ ہیں، ہر جگہ کے لباس الگ ہیں، کہاں عرب کا گرم علاقہ اور کہاں ماسکو کا اتنا ٹھنڈا علاقہ کہ جو وہاں گیا سردی سے مرا، چاہے وہ نیپولین ہو چاہے وہ ہٹلر۔ دیکھیں خوش، 2 منٹ کی گفتگو۔ اب جب یہ سارے علاقے عالم اسلام میں آئے تو ان کے ساتھ فقہی مسئلے بھی آئے۔ مولا عرب کے گرم ریگستان میں صبح شام وضو کرنا بہت آسان ہے، ماسکو کی اس سردیوں والی برف کے ماحول میں وضو ناممکن ہے۔ اب نئے نئے مسئلے سامنے آنے لگے، عالم اسلام میں کسی کے پاس جواب نہیں، بس ایک ہی دروازہ نظر آ رہا ہے کہ دادا کے پاس بھی گئے تھے کہ لولا علی اللہ کا فلاں، اور پوتے کے پاس بھی عالم اسلام جا رہا ہے کہ جواب ملے گا تو صرف آپ سے ملے گا، اور کون جواب دینے والا؟ نئے نئے مسئلے دیکھیں، یورپ، افریقہ، ساؤتھ ایشیا اور نارتھ پول کے قریب والا روس کا علاقہ، نئے مسئلے۔
امام نے اپنے شاگرد تیار کر کے ہر علاقے میں بھجوانا شروع کی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھایا 5ویں نے اور عروج پر پہنچایا 6 نے۔ تو مرجعیت بہت اہم رول ہے۔ 4تھے امام کی امامت کا کہ جب وہ نئے علاقے فتح ہوئے، بس جو خوش بات تھی وہ اتنی تھی۔ ابھی تک مرجع کی اہمیت کیا یہ کہ جی آپ نے کہا کہ جی حدیث کی تو ساری کتابیں اردو ترجمہ ہو چکی، ہم حدیث کی کتاب پڑھ لیں گے، مگر حدیثوں کو جوڑنے والی جو روایتیں، کل ایک مثال آپ نے سنی، مولا آپ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہے، آپ کے دادا بوسہ دیتے تھے۔ اب اگر حدیث کی کتاب میں صرف یہ 2 واقعات ہیں۔ 4تھے امام جب جاتے ہیں خانہ کعبہ کے طواف میں حجر اسود کو ہمیشہ بوسہ دیتے، 6ٹھے امام جب جاتے ہیں تو بوسہ نہیں دیتے۔ اب یہ حدیثوں کو سمجھا کیسے جائے؟ یا وہ جو آج میں قسیس یا قسیس کی مجلس کے اندر وہ روایت پڑھ رہا تھا، 6ٹھے امام کے لباس کو دیکھ کر کہا گیا آپ کا دادا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور آپ یہ لباس پہنے، شاندار بہترین، آپ کا دادا ٹوٹے مکان میں رہے اور آپ اتنے اچھے مکان میں رہے۔ تب امام نے ایک جملہ ارشاد پر، اب یہ 2 روایتیں آ گئی۔ ایک روایت یہ کہ علی کا لباس اتنا بوسیدہ ہے، اتنا پرانا ہے، چلتے چلتے پھٹ جاتا ہے۔ علی جا رہے ہیں، آستین پھٹ گئے، سامنے دردی کی دکان گئے، کہا کہ اسے سی دو، سی دی، مگر سینے کے لیے کپڑا پکڑا، وہ تو سی گیا، دوسری جگہ سے پھٹ گیا لباس، وہاں سے کپڑا پکڑا، وہ جگہ تو سل گئی، تیسری جگہ سے پھٹ گیا لباس۔ کہا یا ابوالحسن یا امیر المومنین، اب چھوڑیے اس لباس کو، اس نے بالکل جواب دے دیا ہے۔ مولا نے شکر کا سجدہ کیا، لباس نے علی کو جواب دیا ہے، علی نے اب تک لباس کو جواب نہیں دیا۔ مولا 6ٹھے امام، آپ ایسے کپڑے پہنے، دادا ایسے کپڑے پہنتا۔ اب یہ 2 روایتیں آ گئی، 6ٹھے امام کے کپڑے بھی اچھے، سواری بھی اچھی، مکان بھی اچھے، مولا کی سواری بھی، کپڑے بھی اور لباس بھی۔ سواری کے لیے جملہ تو آپ مجلس میں سنتے ہیں نا، مولا یہ ذرا بہت ہی کمزور اور مریل سا گھوڑا آپ نے رکھا ہوا، وہ کس لیے؟ میرے لیے ایک اچھے گھوڑے کی کیا ضرورت، نہ خود مجھے کبھی میدان سے بھاگنا، وہ تو اچھا وہ تو ان کا مسئلہ ہے، اور نہ کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا۔ یعنی ایسا تھا گھوڑا کہ عام آدمیوں کو علی کے گھوڑے پہ ترس آنے لگا، رحم آنے لگا۔ چلے صحیح، اب یہ 2 روایتیں آ گئی، اب مرجع کی ضرورت ہے جو دونوں روایتوں کو جمع کر کے آپ کو بتائے کہ دونوں کا پس منظر کیا۔ خود 6ٹھے امام کی ایک تیسری حدیث آئی جس کا حوالہ آج میں دے رہا تھا، جو میں نے حوالہ دیا آج وہ تیسری حدیث تھی، ورنہ 2 حدیثیں تاریخ میں اتنی آ گئی۔ امام نے فرمایا سنو، میرے دادا کے زمانے میں جو مسلمانوں کی غربت کی حالت تھی، اس میں ذمہ داری ہے حاکم کی ایک غریب ترین مسلمان کے لیول پہ جا کے زندگی گزارے۔ میرے زمانے میں عالم اسلام بڑا خوشحال ہو گیا، تو بنو عباس بغداد بنا، دولت اتنی آ گئی ہے۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے حساب سے جو میرے زمانے کا ایک ایوریج آدمی زندگی گزارتا ہے ویسے کپڑے پہنوں، ویسی سواری لوں، ویسا مکان لوں، ورنہ اب سنیے، ورنہ تکبر، غرور کسے کہتے ہیں، گھمنڈ کسے کہتے ہیں؟ جہاں آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے اپنی دولت پر۔ لیکن یاد رکھیے تکبر کی ایک قسم بڑی عجیب، جب آدمی انکساری کا تکبر کرتا، جی میں تو کچھ نہیں، اس کچھ نہیں کا مطلب میں سب کچھ، ارے میری نماز کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ جیسی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ یہ بڑا عجیب قسم تھا۔ غربت، غریب ہونا نہیں، غریب نہیں ہو اور اپنے آپ کو غریب بنا رہے ہو، یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔ اور آخری زمانے کی ایک پہچان، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں آخری زمانے میں حج کرنے والے حج کہاں کریں گے؟ یہ میں جو جملہ کہہ گیا یہ بڑا اہم ہے، لیکن بہت تفصیل طلب۔ بعض لوگ باتیں سنے تو ایسا لگے ڈاؤن ٹو ارتھ، ہر چیز میں اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، لیکن وہ گرانے میں اتنا تکبر جھلک رہا ہوتا، اس غربت کے اندر اتنا غرور جھلک رہا ہوتا۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل ایسے بہت لوگ، امام نے کہا یہ بھی نہ ہونے پائے، چنانچہ اس طرح کی زندگی، کیوں اس میں کیا ہوگا؟
بھائی ایک آدمی کی حیثیت ہے پھٹے ہوئے کپڑے پہنا، ہر آدمی کہے گا واہ شاباش ہے اس کو، دیکھو اس کو غریبوں کا کتنا خیال ہے. یہ جملہ شاباش ہے، یہی سب سے خطرناک جملہ ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. آخری زمانے میں حاجیوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، لیکن اللہ کے لیے حج کوئی نہیں کرے گا. پیسے والے تفریح کے لیے حج کریں گے، انٹرٹینمنٹ. ہر سال یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، تھائی لینڈ جاتے ہیں، سنگاپور جاتے ہیں. اس دفعہ چکر مکے کا بھی لگا لو. اور مزاج بھی ایسے ہی ہوگا جو میں اکثر، کیونکہ چھوٹی حدیث ہے اکثر دہراتا رہتا ہوں. پہلے لوگ مکے میں داخل ہوتے تھے، مولانا کعبہ کہاں ہے، ہمیں اس کی زیارت کر کے دعا مانگنا. اب کہتے ہیں مولانا میکڈونلڈ اور پیزا ہٹ کہاں ہے، یہ مکے کے اندر حلال چیزیں. یہ پہلا سوال ہوتا ہے آج کل. پیسے والا تفریح کے لیے، متوسط طبقے کا آدمی تجارت کے لیے، غریب آدمی جو میرا موضوع وہ آج پر جائے گا ریاکاری اور دنیا کو دکھانے کے لیے. لوگ کہیں گے دیکھو اس کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگ کہیں گے دیکھو اس کے پاس کھانے کو نہیں. مگر کتنا شوق ہے اس سے حج کا، مگر کتنی محبت ہے اسے خانے خدا سے. کھانے کو نہیں، ہر سال وہاں پہنچ جاتا، نفس موٹا ہو رہا. اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دیا کرتا تھا. ایک صاحب بہت بوڑھے، 70-75 سال کے ہو گئے، شادیوں کا بڑا شوق تھا. ایک شادی، دوسری شادی، تیسری شادی. لوگوں نے کہا بھائی اب ملک الموت سے تمہاری شادی ہونا چاہیے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو اور شادیوں میں شادی. کہا کہ ہاں بس ایک جملے کی خاطر، ورنہ تو اور کسی قابل میں رہا ہی نہیں. صرف ایک جملے کی خاطر. جب نکاح ہوتا ہے اور میں جاتا ہوں رخصتی عارضی مصحف کے موقع پہ، اور عورتیں کہتی ہیں بھائی راستہ تو لڑکا آ رہا ہے. ارے یہ جملہ ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے میرے نفس کو. بیچارے غریب کو دیکھو، کھانے کو نہیں آئے، ہر سال حج پہ جا رہا ہے. ایسا تو پیسے والوں کو موقع نہیں ملتا. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. کہا آخری زمانے میں یہ ہوگا جو امام نے فرمایا، حیثیت ہے اور غریبوں جیسے کپڑے پہنو، نفس کو موٹا کیا جائے گا. حیثیت ہے اور غریبوں جیسے مکان لو، نفس تمہارا موٹا ہوگا. اس کا خیال کرنا. تکبر خالی دولت کی کثرت میں نہیں ہوتا ہے، تکبر کبھی زندگی کو بہت نیچا گرا کے بھی ہوتا ہے. اور یہی پہ ایک جملہ کہہ دیں بات کو سمیٹتے ہوئے، اور ان تمام خرابیوں کا حل، یعنی چوتھے امام نے مومن کا جو تصور پیش کیا، اس کا حل حج جیسی عبادت. جتنی کثرت کے ساتھ چوتھے امام کے حالات میں حج ملتا ہے، حج صحیح معنوں میں حج کا ادارہ یا انسٹیٹیوشن چوتھے امام کی وجہ سے آیا. میں نے چوتھے امام کی نماز پہ 2 مجلسیں پڑھی اور آخری مجلس کے آخری چند منٹ چوتھے امام کے حج پر. حج چوتھے امام، آپ کہیں گے مولا کے حج بھی تو بہت مشہور ہے، حسن و حسین کے حج بھی تو بہت مشہور. نہیں، چوتھے امام کے حوالے سے حج کا جو تصور. اچھا حج کیا؟ ایک جملہ، اس معبود کا شکر ہے نا جس نے ہمیں سب کچھ دیا، اس کا شکریہ ادا کرنے اس کے گھر جاتے ہیں. اور میری یہ ذمہ داری قرار پائی اپنی طرف سے بھی اور حسینیہ زہرا کی انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ ان تمام مومنین اور مومنات کا شکریہ ادا کریں. واقعا اس سال مجھے ان عزاداروں کی جانب سے بڑی محبت ملی، بڑی عقیدت، ہر طرح سے میرا خیال رکھا گیا اس سال کچھ زیادہ. اور حسینیہ زہرا کی انتظامیہ نے مجھے بتایا کہ اس عشرے میں جس کثرت کے ساتھ لوگوں نے ڈونیشن دیے، گرچہ کی ڈونیشن حسینیہ زہرا کی انتظامیہ کو نہیں دیے گا، یہ تو شہزادی کونین کو میرے چوتھے امام کی خدمت میں تحفہ پیش کیا گیا. مگر پیغمبر کی حدیث من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ کہاں سے ادا کرے گا. میں ذاتی طور پر آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، حسینیہ زہرا کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس انداز سے مجھ سے مجلسوں کا وعدہ لیا. کہ میں کل بھی کہہ رہا تھا فواد ساجوانی صاحب سے، کوئی انسان اس عشرے کا مجھ سے وعدہ نہیں لے سکتا تھا، میری طبیعت اور حالت اتنی خراب، لیکن جس عقیدت جس خلوص کے ساتھ یہ وعدہ لیا گیا، اور پھر آپ نے میرا ساتھ دیا. شروع کی مجالس سے آواز کی خرابی بھی آپ نے برداشت کی،
اور حسینیہ صحرا کی انتظامیہ بھی آپ کی آمد پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی، آپ کے تعاون پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی، اور جو مالی کمک آپ نے عطیات اور ڈونیشن کی صورت میں بھی اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی۔ اور یہ آپ کو یاد دلایا جا رہا کہ آج میرے عشرے کی آخری مجلس، ایام اضحیٰ کی آخری مجلس نہیں، کل سے مولانا تہذیب الحسن صاحب کا عشرہ کیا، 2 عشرے شروع ہو رہے ہیں مجالس کا یہ سلسلہ۔ پہلی سفر سے 28 سفر تک اس حسینیہ میں انشاءاللہ باقاعدگی سے رہے گا۔ آپ حضرات کو اسی انداز سے آنا ہے، بلکہ جو جملہ میں کہوں گا کہ میری مجالس تو بڑی خشک مجالس ہوتی، وہ مجلسی انداز تو لگتا ہی نہیں ہے۔ کل سے باقاعدہ آپ کو جو مجلس میں روحانی مزہ مومن کو چاہیے، آپ اسی طرح سے تشریف لائیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شوق کے ساتھ آئیے، کیونکہ جب اچھی کوالٹی کی چیز ملے تو آدمی کو اس کی زیادہ قدر کرنا چاہیے۔ حج اللہ کا شکر، مگر میں نے کہا چوتھے امام کے حالات۔ اب یہ روایت آپ نے چوتھے امام کے لیے پڑھی ہے نا، کہ جس ناقے یا اونٹ پر حج کرتے تھے وہ الگ رکھ دیا، صرف حج پہ جاتے اور کبھی کسی کو اس ناقے کو کوڑا تک نہیں مارنے دیتے۔ یہ حج پر جا رہا ہے تو قابل احترام ہو گئے۔ عظمت کس کی بن رہی ہے؟ حج کی۔ اور خاص طور پر ایک چیز جو میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا میں سلپ ہو گئے، توہین امام نہ ہو جائے۔ امام مختلف قافلوں میں حج کرتے ہیں۔ دیکھیں مولا کا حج معلوم، آقا حسن کے 25 پیادہ حج معلوم، آقا حسین کے 35 پیادہ حج معلوم، مگر جس انداز سے چوتھے امام کے حالات میں آئے، مختلف قافلوں میں حج کرتے ہیں اور صرف اس قافلے میں جاتے ہیں جہاں امام کا جاننے والا کوئی نہ ہو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے قافلے والوں کی خدمت کرنا، کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کے کھانے کا انتظام کرنا، کسی کے جانور کی دیکھ بھال کرنا۔ یہ کربلا سے وہ عزادار آیا جو جوانی میں بوڑھا ہو چکا، مگر اس حالت حج کے سفر پہ جا رہا ہے اور پورے راستے اس انداز سے حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے جا رہا کہ بعد لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ پہچان تو نہیں رہے کون، کہ شاید قافلے کی انتظامیہ ہماری خدمت کے لیے نعوذ باللہ کوئی نوکر یا کوئی اجیر کے رائے پہ رکھا، اور جہاں کوئی امام کا پہچاننے والا مل گیا، اب جا رہے آدھے راستے میں۔ اب یہ واقعہ آپ پڑھ لیجئے گا، سچوں کی کہانیوں میں شہید مرتضیٰ مطہری نے جلد اول پوری تفصیل سے لکھا کہ قافلے میں امام تھے کوئی نہیں جانتا، چنانچہ کسی کا کھانا، کسی کا پانی، کسی کا جانور، آدھے راستے میں کوئی ایسا آدمی قافلے میں آ گیا جو امام کو پہچانتا۔ وہ پڑا پٹھا قافلے والوں، تمہیں پتا ہے کہ تم کس سے یہ خدمت لے رہے؟ جب پتا چلا کون ہے، دوڑ کے آئے، امام قافلہ چھوڑ کے جانے لگے۔ سردار نے ہاتھ جوڑے، مولا ہم نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کی شان میں، لیکن وہ لا علمی میں ہوا تھا، معاف کر دیجیے۔ امام نے کہا معافی کا کیا تعلق، میں نے خود سے خدمت کی ہے، تو مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اب تو مجھے پہچان گیا میں کون، اب تو مجھے کوئی کام نہیں کرنے دو گے، اور میں تو اس لیے حج پہ جا رہا ہوں کہ سارے راستے حج کرنے والوں کی خدمت کرتا چلا جاؤں۔ میں ذاتی طور پر اپنے حج کا تذکرہ ممبر پہ پسند نہیں کرتا، لیکن صرف اس جملے کو واضح کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، مجھے کتنے ہی ایسے حاجی اپنے قافلے میں، اور میں کتنے سالوں سے جا رہا ہوں اور دوسرے قافلوں میں ملتے ہیں، جو عرفات کے دن اعمال عرفات جیسی اہم عبادت دائیں بائیں ادھر ادھر اعمال بھی کر رہے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ آج عرفات کے دن میرا امام اس میدان میں، زمانے کا امام، پردہ غیبت والا امام عرفات میں موجود۔ دیکھو شاید چہرے پہ نگاہ پڑ جائے، شاید امام کی زیارت ہو جائے، شاید امام ہمیں اپنا تعارف کرا دے۔ آنکھیں ادھر ادھر چلتی رہتی ہیں صرف اس تصور سے کہ اس میدان کے 30 لاکھ آدمیوں میں کہیں پر امام، اتفاقاً شاید ہم امام کی زیارت کر لیں۔ چوتھے امام کے زمانے میں جب حاجیوں کو پتا چلا کہ قافلے میں، الگ الگ قافلوں میں ہر سال امام اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے آتے ہیں، پانی دیتے ہیں،
جو خود امام کے گھرانے کو کربلا میں نہ ملا. کھانے کا انتظام کرتے. اب وہ لوگ بھی حج پر آ رہے اور بار بار آ رہے جو حج کر چکے یا حج واجب نہیں ہے یا حج کرنا نہیں چاہتے. شاید ہم خوش قسمت ہمارے قافلے میں کسی وقت امام آ جائے اور ہمیں امام کی زیارت کے ثواب ملے اور امام ہماری مہمان نوازی کرے. اب چوتھے امام قافلوں میں حاجیوں کی خدمت کے ذریعے عالم اسلام میں حج کا ایسا شوق پیدا کیا. جنہیں حج نہیں کرنا وہ بھی جا رہے ہیں, جو حج کر چکے وہ بھی جا رہے ہیں, جن پر حج واجب نہیں وہ بھی جا رہے ہیں. جب خالی زیارت امام زمانہ کی زیارت کی وجہ سے میدان عرفات میں مومن کی توجہ اعمال سے ہٹ کے ادھر ادھر ہو جاتی ہے, تو یہاں تو یقینی بات ہے کہ ہر حاجی کو کسی نہ کسی موقع پہ چوتھا امام آئے گا, خدمت کرے گا. پھر آئیے دو چھوٹی روایتیں. لیکن یہ جو خدمت کر رہے ہیں یہ اپنی حد تک نہیں رکھنا, تمہیں بھی بتانا ہے کہ مومن کی خدمت. ہم تو مومن کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کو عبادت سمجھتے. بھئی یہ غیبت کیا ہے, یہ تہمت کیا ہے, یہ مومن پر عیب لگانا کیا ہے, یہ مومن کی برائی کیا ہے. جنت کا وعدہ ہے جب آخری بار ہاتھ اور زبان سے مومن کو تکلیف نہ پہنچاؤ. امام اصول کافی جلد 2 کی روایت, صحیح یا غلط, ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ سب سے معتبر کتاب اصول کافی جلد 2 کی روایت. امام یہی امام جن کا تذکرہ 1434 ہجری کے تیسرے عشرے کا عنوان تھا آخری مجلس کا آخری حصہ. مومن صحن کعبہ میں داخل ہو, مکے میں مقامی لوگ کم ہوتے ہیں, حج کے سیزن میں باہر کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, ہر آدمی اجنبی. وہ داخل صحن میں دیکھنے لگا, کسی کو ڈھونڈ رہا اور کوئی نہ ملا. امام نظر آ گئے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف دوڑ کے گیا, کا مولا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں, یہاں کوئی میرا دوست رشتہ دار جاننے والا کوئی نہیں, اور ایک ضروری کام مجھے پیش آ گیا, ایک آدمی کی مدد چاہیے. تو آپ تو سب کو پہچانتے ہیں, اگر کوئی مومن اس مجمع میں یا صحن میں بیٹھا, مولا بتا دیجئے میں جا کے بات کروں گا. امام نے فرمایا ایک مومن کو اپنی مدد کے لیے ڈھونڈ رہا ہے تو میں جو تمہارے سامنے ہوں مجھ سے کیوں نہیں کہہ رہا. کہا پہلے تو مولا آپ میرے آقا, اور پھر آپ طواف کر رہے ہیں, خانہ خدا کے گرد گھوم رہے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں تو آپ طواف کیسے توڑیں گے. امام نے طواف توڑ دیا اور یہ کہہ کے اس کے ساتھ چلے کہ اگر میں طواف مکمل کرتا تو ایک طواف پر 1 کا ثواب ملتا, اور اگر میں مومن کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں ہر قدم پر مجھے 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب ملا. ہر قدم ہر قدم. حج کا نظام نہیں, درود کا انتظار مجھے کرنا چاہیے. حج کا انتظار حج کا شوق. مکے میں جاؤ گے راستے میں بھی امام خدمت کریں گے, صحن کعبہ میں پہنچ کے تمہاری وجہ سے امام اپنا طواف توڑ لیں گے. اب دیکھیں یہ سلسلہ حج, اور اسی میں پھر وہ روایت آ گئی جو پاکستان میں اکثر ڈاکٹر مجھ سے کہتے ہیں, روایت آ گئی ڈاکٹر. وہ کیا روایت؟ وہ یہ ہے کہ بیمار پڑا, اور اتنا میں یہ مثال دینے لگا اپنی بیماریوں کی کہ ہمارے برادر محترم تو اب روز آنا مجلس سے پہلے میری صحت کے لیے اعلان کروانے لگے. خیر دعا کا تو ہر ایک محتاج ہے, لیکن ویسے کوئی ایسا فی الحال سنگین مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا مولانا یہ روزانہ آپ کی دعائیں صحت کا اعلان ہو رہا ہے, چکر کیا؟ چکر ایک مومن کی محبت. لیکن خلاصہ بیمار ہوا, مثلا شوگر کا مریض, ڈاکٹر نے دوا بتائی, کھا رہا. پہلے تو غلطی کرتا تھا, گلاب جامن اور آئس کریم بھی چلتی تھی, وہ بھی بند کر دی, فائدہ کچھ نہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. وہ بھی ساری چیزیں بند, پوری احتیاط. کہنے لگے میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بہت مجرد دوا ہے, فائدہ ہونا چاہیے. چلے کچھ دن اور انتظار کریں. انتظار کیا کچھ دن, اس انتظار میں بیڑا غرق ہونے لگا, شوگر تو ہائی ہوتی جا رہی.
تو مولانا یہ بتائیے کہ یہ دوا آپ خریدتے کہاں سے؟ میں نے کہا فلاں دکان سے۔ او ہو، اس کے پاس تو سارا نقلی اور جعلی مال۔ میں نے کہا نہیں دیکھیے یہ دیکھیے، یہ وہی پیکنگ ہے، بالکل ایسی کا سب کچھ ویسی ہے، اندر دوا وہ نہیں۔ یہ جو پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے 2 نمبر کی دوا۔ اب پتہ نہیں آپ لوگ 2 نمبر سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کراچی میں تو بہت استعمال ہوتا، کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پوری دکان کی دوا کھا جائیے، خالی پیکنگ سے دوا کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی حقیقت اس میں نہ ہو۔ قرآن 2 چیزیں میں نے چوتھے امام کی عبادت والی سیرت سے لی، 3 4 5 مجالس، نماز، آج حج۔ قرآن کہتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں مکس گیدرنگ بھی ہو رہی، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں بے حجابی بھی ہو رہی، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ یا خدا غلط یا یہ نماز غلط جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بات میں نے اس سے پہلے کی۔ اور یہی حج کا مسئلہ، حج کا مطلب یہ ہے کہ آدمی معصوم بن جائے، حج کا مطلب ہے آدمی معصوم بن جائے۔ یہی تو امام نے کہا جب حج کرتے ہو تو ایسا گناہوں سے پاک ہوتے ہو جیسا اس دن تھے جس دن تمہاری ماں نے جنا تھا۔ اس دن تو ہم معصوم تھے نا، اس دن تو ہم معصوم تھے نا، مگر کیا وجہ؟ جتنا حج بڑھتا جا رہا اتنے معاشرے میں گناہ بڑھتے جا رہے۔ بلکہ پہلے جب حج کم ہوتے تھے پھر بھی لوگ حج سے بدل کے آتے تھے۔ اب تو حالت یہ ہے، کاروبار میں کسی نے ہم کو دھوکہ دیا بڑا، گھبرا کے ہم نے کہا کہ آپ حاجی صاحب تو نہیں، اتنا بڑا فراڈ تو کوئی حاجی ہی کر سکتا ہے۔ حالت یہ ہے واقعا، پہلا سوال لوگ کرتے کہ بھئی تم حاجی تو نہیں ہو جو تم نے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا، یہ کیوں؟ ویسا حج نہیں کہہ رہے جیسے اللہ چاہ رہا۔ یہ بھی چوتھے امام کی سیرت میں ملے گا، شبلی حج کر کے آئے اور پورا وہ حج کر کے آئے جو کتاب میں لکھا، احرام باندھا اور طواف کیا اور عرفات گئے اور مزدلفہ گئے۔ امام نے پورا حج ان سے سنا، کہا جب تم احرام پہن رہے تھے کیا نیت کر رہے تھے کہ سارے گناہوں کا لباس اتار رہے اور یہ سفید چادر نہیں پہن رہے، تقوی اور اطاعت کی چادر پہن رہے؟ کہا مولا یہ خیال تو نہیں کیا۔ کہا تمہارا حج پورا باطل ہے، غلط ہے، جاؤ اگلے سال حج کر کے آؤ۔ خالی حج نہیں کروا رہے، صحیح حج کروا رہے۔ یہ چوتھے امام کی سیرت کا بہت اہم ہے، صحیح حج کرنا۔ جتنی میں نے باتیں رزق حرام بتائی یا جنت کی 6 باتیں بتائی یا حجاب اور بے حجابی بتائی، کیا حجاب ہوتا ہے عورت کا حج پہ؟ ایک بال نظر نہیں آتا۔ کہا یہ پورا ایک نظام ہے لیکن ویسا حج کرو جیسا امام نے بتایا، خود ہی سوچیے اس حج کا کیا فائدہ جس میں آدمی حاجی کے لباس میں تلوار لے کے آئے کہ فرزند رسول کو شہید کرنا، وہ بھی تو حج تھا نا۔ میدان کربلا میں اگر نماز 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 کا شور مچا رہے تھے عمر سعد اور یزید کے سپاہی، تو اس سے پہلے وہ بھی سارے حج کرنے والے نا، حاجی ہیں۔ اور اکثر میں ایک جملہ یہاں پہ کہتا ہوں، وہ اتنا میں نے کہا کہ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ جب میرے آقا نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا، آقا حسین سجاد بھی باپ کے ساتھ ہیں، جب حج کو عمرے میں بدلا، کربلا جانے سے پہلے حسین کے جہاد کے 2 مرحلے، مدینے سے نکلے، مکے سے نکلے۔ مدینے سے نکلے، تحریر خود لکھی، دستخط خود کیے، چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کے پاس رکھوا گئے۔ یہ عوام کو ابھی نہیں بتایا گیا، یہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے نام تحریری وصیت نامہ لکھ کے چھوڑا کہ جب کوئی پوچھے حسین کیوں گئے مدینے سے کربلا، یہ بتا دے۔ لیکن جب حسین مکے سے کربلا چلے تو حج کو عمرے میں بدلنے سے پہلے مجمع عام میں خطبہ دلوایا، دیا نہیں، خطبہ دلوایا۔ مدینے سے نکلتے وقت خود اپنے مقصد کو لکھ کے گئے، مکے سے نکلتے وقت مجمع عام میں خطبہ دلوایا جس میں اپنے پورے مشن کو بیان کیا، لیکن خود یہ خطبہ نہیں دیا۔ مجمع عام میں یہ خطبہ دیا جا رہا، کون دے رہا؟ عباس۔ عباس خالی تلوار چلانے والے کا نام نہیں، عباس قاری قرآن بھی ہے، حافظ کتاب بھی۔
عالم اور فقیہ بھی ہیں، صاحب اسرار بھی ہیں، صاحب شریعت بھی، مشکل کشا بھی، لیکن ایک فرق کے ساتھ، اہل بیت ہمارے مشکل کشا ہیں، عباس خود اہل بیت کی مشکل کشا۔ حسین مکے میں اپنے حج کو عمرے میں بدل کے چلے، چپکے سے نہیں چلے۔ عباس نے کہا عباس تمہیں خانہ خدا کی چھت پہ جا کے کھڑے ہونا۔ آج بھی جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جائیں ان سے پوچھیے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی صفائی کرنے والا یا غلاف بدلنے والا خانہ خدا کی چھت پہ پہنچ جائے، سارا مجمع رک کے دیکھنے لگتا یہ ہو کیا رہا۔ جب عباس خانہ خدا کی چھت پہ پہنچے اور عباس جیسا طویل القامت قمر بنی ہاشم، علی اکبر اگر شبیہ رسول ہے تو عباس شبیہ علی مرتضیٰ۔ یہ حدیث تو آپ کو یاد بھی ہے اور آپ نے 2 دن سنی بھی۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، عباس شبیہ علی ہے، لیکن وہ حدیث بھی اس کے ساتھ ملائیے کہ اگر کوئی آدم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی نوح کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی موسیٰ کو دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ، علی کے چہرے کو دیکھے، یہی چہرہ عباس کا۔ یعنی عباس کو دیکھو تو گویا آدم کو دیکھ رہے، گویا نوح کو دیکھ رہے، گویا ابراہیم کو دیکھ رہے، گویا تمام انبیاء کو دیکھ رہے۔ وہ عباس خانہ خدا کی چھت پہ حکم امام سے گئے اور حسین کا جہاد بیان کیا کہ میرا آقا کربلا کیوں جا رہا۔ وہ خطبہ میں اکثر پڑھتا ہوں، میں تو طالب علم علماء پڑھتے اور انشاءاللہ کل سے جو مجالس کا سلسلہ چہلم تک مسلسل ہے، بلکہ 28 صفر تک کی مجالس ہوں گی آپ کو آنا، اور اسی انداز سے آپ کو ان مجالس میں بھی ڈونیشن دینا۔ تو مزید وضاحت میرے بعد جو قابل احترام عالم آ رہے ہیں وہ کریں گے۔ میں صرف 2 جملے حج کا جو ادارہ چوتھے امام نے بنائے، حج، آقا حسین نے اپنے جہاد کی وضاحت کے لیے حج کو بھی استعمال کیا اور خانہ خدا کا احترام بچانے کے لیے کربلا کو آباد کیا، مگر ایسے نہیں گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے حسین کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ عباس سے کہا تمہیں خطبہ دینا، میرا مولا عباس اتنا طویل القامت کہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو رکاب نہیں، پاؤں زمین تک پہنچتے، اور جب زری کے اندر اگر کوئی پہنچے تو قبر تو ایک بچے جیسی قبر کا، اس طرح سے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ اور وہ عظیم خطبہ عباس کا جتنی بار پڑھیے، بس چوتھے امام حج اور حج کو صحیح معنوں میں حسین نے جس انداز سے اپنے جہاد کے لیے بیان کیا، 2 جملے میں کہہ کے مصائب پر آ جائے، یہی انداز ہوگا کہ زمانے کا امام جب ظاہر ہوگا اپنا جہاد حج سے کرے گا، مکے سے۔ اور دوسرا جملہ یہ کہ عباس جو حسین کے پورے مشن کو بیان کر رہے ہیں، اگر اتفاقاً اس مجمع میں کوئی بچہ یا نوجوان یا عورت کہہ دے کہ مولانا ہم نے یہ خطبہ کبھی نہیں پڑھا، انٹرنیٹ پہ جائیے، یہ اتنی سائٹ پر موجود ہے، آپ کو مل جائے گا، مگر عباس ہمارے یہاں تصور کہ خالی تلوار چلانے والے، تاریخ پہ دیکھی صحیح معنوں میں علی کے جانشین ہیں، کس طرح سے خطبہ دیتے ہیں، یہ قابل کی شخص سے پوچھیں، مذاکرات کرتے ہیں، یہ شب عاشور عمر صاحب سے گفتگو کے لیے عباس کو بھیجا گیا۔ آج کی رات اہل بیت کے شام میں داخل ہونے کی رات، ابھی جو میں جملہ پڑھ رہا تھا 4 گھنٹے پہلے، مرحوم آغائے خوئی اور آغائے محسن الحکیم کے استاد آغائے نائینی مجلس پہ بیٹھے ہیں، خطیب نے صرف ایک لفظ کا، لما دخل زینب فی مجلس یزید، جب زینب یزید کی مجلس پہ داخل ہوئی چیخ مار کے کھڑے ہو گئے، آگے نہ پڑھنا، پورا دن روتے رہے، پورا دن روتے رہے۔
پہلی سفر زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے شام میں داخل ہو رہی، اور اس وقت سب سے زیادہ جو اہل بیت کو یاد آ رہا ہے وہ آقا حسین بھی نہیں ہے، وہ عباس یاد آ رہے ہیں، اہل بیت کے مشکل کشا۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ یہ بات تو حسین نے بہت پہلے کہہ دی تھی، بہت پہلے کہہ دی تھی۔ عاشور کی صبح آئی، جہاد شروع ہوا، جب کوئی مجاہد میدان جاتا ہے عباس سڑک کے آگے آتے، مولا پہلے مجھے جانے دیں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ اصحاب ختم ہو گئے، گھر والوں کی باری آئی، جوانہ نے بنی عاشق، مولا اون میرا شاگرد، محمد میرا شاگرد، قاسم میرا شاگرد، اکبر میرا شاگرد، اپنے شاگردوں کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے، پہلے مجھے جانے دیں۔ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ جملہ سن کے خاموش ہونے والا عباس جب آ کے کہا مولا آپ کو جانے دیجئے، اور حسین نے تڑپ کے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تڑپ کے کہا لیکن آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار، میرے سارے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حسین نے کہا لیکن عباس تم میرے بابا کی نشانی، تمہیں مقتل نہ جانے دوں گا۔ خیمے میں آئے، ننھی سکینہ تڑپ کے آگے بڑی، چچا ابھی یہ سارے بچے میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے تم مشکل کشا کی پوتی ہو، پیاس برداشت نہیں ہو رہی، کہیں سے پانی نہیں آ سکتا۔ چچا میں نے ان سے وعدہ کر لیا، میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا پانی آئے گا، اور یہ وعدہ تیرے سہارے تیرے بھروسے کیا۔ عباس نے کہا سکینہ تیرا چچا تیرے لیے پانی لائے مگر آقا اجازت نہیں دیتے۔ بڑے فخر کے ساتھ سکینہ بولی چچا بابا نے میری کوئی بات آج تک نہیں ٹالی ہے، آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر سکینہ عباس کو لے کے حسین کے خیمے میں داخل ہو۔ حسین امام وقت، حسین امام زمانہ، منظر دیکھا سمجھ گئے، کہا عباس ایسی سفارش آئی اب میں نہ بولوں گا، لیکن سکینہ بیٹی جس چچا کی سفارش کر رہی ہے تھوڑی دیر بعد یہی چچا بہت یاد آئے گا جب تماچے لگ رہے ہوں گے۔ سکینہ جب تیرے بدن پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے یہی چچا بہت یاد آئے گا جس کے لیے سفارش کر رہی، لیکن خالی سکینہ ہی کو چچا یاد نہ آیا۔ آپ اتنے بیمار میرا مظلوم آقا جس کی شہادت کا اشرا پڑھ رہا ہوں، جب لاشیں دفن کرنے کا موقع آیا، میرا چوتھا امام معجزے سے آیا، بنی اسد نے سارے لاشیں دفن کر دی، آقا سجاد نے کہا بھی ایک لاشا باقی رہ گیا، کہا مولا یہاں تو کوئی لاشا نہیں ہے، کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ فرات کے کنارے ہے۔ اپنے ہاتھوں سے چچا کو قبر میں اتارا، قبیلے سے کہا دور چلے جاؤ، اب کوئی میرے قریب نہ آئے۔ راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، خالی سکینہ کو عباس یاد نہیں آ رہا، سجاد کہتا ہے دور چلے جاؤ جب تک کہ میں خود سے قبر سے باہر نہ ہوں۔ راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، میرا مولا سجاد باہر نہ آیا، میں گھبرا گیا، خیریت تو ہے؟ قریب آیا، جھانک کے قبر میں دیکھا عباس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سجاد لیٹا، اور امام زمانہ کہہ رہا ہے اے میرے غیرت مند چچا آپ یہاں آرام کر رہے، میں یہ بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ ارے جس بہن کے سر سے گھر کے صحن میں چادر نہ اتری وہ نامحرموں کے درمیان، اور خالی سجاد ہی نہیں، قافلہ شام میں داخل ہوا۔ جب یزید کے دربار میں زینب اتنی دیر کھڑی رہی کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے، چاروں طرف نگاہ ڈالی، حسین کا کٹا سر بھی ہے، اکبر کا کٹا سر بھی ہے، مگر عباس کے سر کو دیکھ کے کہا عباس ارے تو نہ رہا تو دیکھ،
میری بہن پہ کیا قیامت گزر رہی، مگر نہیں، یہ دربار تو بات کا مرحلہ، دربار سے پہلے کس طرح زینب نے یاد کیا، اللہ پہلی سفر آ گئی، اہل بیت کا لٹا قافلہ ملک شام میں داخل ہوا، مکانات کی چھت پہ شامی عورتیں تماشا دیکھ رہی، سڑک پہ شامی مار بچوں کو لے کے تماشا دیکھ رہے، اور ظالموں نے ظلم یہ کیا کہ ہر سر کو اس کی وارث بیوی کے اونٹ کے قریب پہنچایا، ارے قاسم کا سر فروا کے اونٹ کے ساتھ ہے، اکبر کا سر دینا کے عباس کا سر کلثوم، حسین کا سر زینب کے اونٹ کے ساتھ ہے۔ ایک منظر زینب نے ایسا دیکھا، دربار سے پہلے بازار میں بے اختیار پکار اٹھی، کیا دیکھا؟ مکان کی چھت پہ شامی عورت ہے، ہاتھ میں پتھر ہے، حسین کا کٹا سر نظر آیا، ایک بار شامی عورت نے یہ سر اٹھا کے یہ پتھر اٹھا کے حسین کے سر پہ پھینکا، آئے زینب، سر دیوار سے ٹکرایا، عباس ارے تو نہ رہا، آ کے دیکھ تیرے آقا پہ کیا قیامت گزر۔ اجرکم اللہ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا صاحبان ایمان کے اس گریے کا واسطہ، خداوندہ صاحبان ایمان کے ان آنسوؤں کا واسطہ، غم حسین کے سوا انہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما، خداوندہ ان آنسوؤں کا واسطہ اسی صف اعلیٰ پر بیٹھے بیٹھے ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ عباس، اصغر اور سکینہ کی پیاس کو یاد کرنے والے روزی کی کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، خداوندہ ہمارے بیماروں کی شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین